مکہ، گرمی سے تڑپتی ہوئی زمین اور ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی۔ لوگ چپ ہیں لیکن خوف بول رہا۔ آج ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو صرف ایک شخص کو نہیں، پوری تاریخ کو بدل دے گا۔ یہ کہانی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ لمبے قد کے، مضبوط ارادے کے اور فیصلہ کر لینے والے انسان تھے۔ مکہ میں ان کا نام ہی کافی تھا۔ لوگ ان سے بحث نہیں کرتے تھے، وہ حق سمجھتے تو اس پر کھڑے ہو جاتے، مگر اس وقت ان کا یقین اسلام کے خلاف تھا۔ انہیں لگتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کو توڑ رہے ہیں، روایت کو ختم کر رہے ہیں، اور عمر اپنی روایت کے محافظ تھے۔ ایک دن غصے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا، بس آج اس کا فیصلہ ہوگا۔ تلوار اٹھائی، ارادہ سخت تھا، قدم تیز تھے، مگر اللہ کا پلان انسان کے پلان سے ہمیشہ بڑا۔ رستے میں پتہ چلا تمہاری اپنی بہن بھی اسلام قبول کر چکی ہے۔ ان کے قدم رک گئے، غصہ اور بھڑک گیا۔ گھر پہنچے، اندر تلاوت ہو رہی تھی، سورہ کی آواز آئی، دل کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ تکرار ہوئی، غصہ پھوٹا، لیکن پھر انہوں نے اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھا اور اس خون میں انہیں اپنا آئینہ نظر۔ انہوں نے کہا، مجھے وہ الفاظ دو۔ وضو کیا، بیٹھ گئے اور پڑھنا شروع کیا۔ تاہا ہر لفظ دل کے اندر اترتا گیا، ہر آیت سوال کا جواب بن گئی۔ جو دل پتھر تھا وہ پگھلنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، زبان پر اقرار تھا، یہ انسان کا کلام۔ پھر وہ چل دیے اور اس گھر کی طرف جہاں مسلمان جمع تھے۔ اندر خوف تھا، باہر عمر تھے۔ دروازہ کھٹکھٹا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں اندر آنے دو۔ عمر اندر آئے، تلوار نیچے رکھ دی اور کہا، اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ گھر تقریب سے گونج اٹھا، اللہ اکبر۔ اس دن صرف ایک شخص مسلم نہیں ہوا تھا، اسلام کو ایک سپاہی مل گیا تھا۔ عمر نے کہا، کیا ہم حق پر نہیں؟ جب جواب ملا ہاں، تو کہا، پھر ہم چپ کیوں؟ اور پھر مکہ نے وہ منظر دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دو صفیں بنی، ایک طرف حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، دوسری طرف عمر رضی اللہ عنہ، اور بیچ میں مسلمان۔ وہ کعبہ کی طرف چلے۔ خوف کا دور ختم۔ کل تک جو اسلام کے خلاف تھے، آج اسلام کی دیوار بن گئے۔ بعد میں جب وہ خلیفہ بنے تو انصاف ان کی پہچان بن چکا تھا۔ رات کو شہر گھومتے، بھوکے کو کھانا دیتے اور کمزور کا سہارا بنتے تھے، اور تاریخ نے انہیں نام دیا الفاروق۔ کبھی کبھی اللہ سب سے سخت دل کو چنتا ہے تاکہ دنیا کے سب سے مضبوط مثال دے سکیں۔ یہ کہانی تھی عمر ابن الخطاب۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں، سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیں۔